بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 16 ہے۔ الحمدللہ روزانہ ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ مغفرت کے عشرے میں آدھا عشرہ مغفرت کا بھی گزر گیا، یعنی آدھا رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہے اور آدھا رمضان ابھی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مغفرت کا پروانہ بھی مل جائے اور پھر آخری عشرے میں ہمیں جہنم سے آزادی بھی مل جائے۔ بلا شبہ روزانہ کی جو سیکھنے اور سکھانے کی نشست ہوتی ہے، یہ بہت ہی کام کی نشست اس لیے ہوتی ہے کہ یہ علم کے قدردانوں کے لیے ایک محفل ہے جس میں علم کے موتی بکھیرے جاتے ہیں اور قدردان اس کو سمیٹ کر بیاض میں سمیٹتے ہیں اور ان سے خود بھی استفادہ کرتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ بلا شبہ مخلوق خدا کی خدمت کا سلسلہ اور یہ بیڑا جو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب نے اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو کا ہر طریقے سے حل بتا دیا، ہر پریشانی کا حل بتا دیا، اور یہاں بیٹھ کر وہ اتنی سخاوت کے ساتھ اور اتنی فراخ دلی کے ساتھ جو علم بانٹتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو برکتیں عطا فرمائیں۔ آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ بندش کا ہے۔ بندش کیا ہوتی ہے یہ ہم جانیں گے۔ بندش بعض اوقات ہمارے معاملات میں بندش ہو جاتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، رشتے کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، روحانیت میں بندش ہے۔ یہ ساری بندشیں کیوں ہو جاتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے اور اس سے ہم کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ بندش تو لفظ ایسا ہے کہ جس کا جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اصل میں فارسی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب روکنا ہے، رکاوٹ لگانا ہے، بندش لگانا ہے، بند کر دینا ہے۔ تو یہ اس کا روحانی مفہوم کیا ہے، اس کو عملیات میں کیسے سمجھا جاتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پر بندش ہے یا یہ آزمائش ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم سمجھنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ تو میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور میں ہماری رونق محفل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کی طرف متوجہ ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آج 16ویں نشست ہے الحمدللہ کہ 16 دن ہو گئے یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ بندش کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ بندش ہوتی کیا ہے، بندش کس کس چیز میں لگ سکتی ہے، بندش میں ہماری زندگی میں کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور بندش کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں اور پھر آخر میں اس کا قلع کما کیسے کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو کہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں ہیں، اور جو لوگ دنیا میں جہاں کہیں سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو ہے، عملیات کی تلاش ہے، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں اور ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر اس بابرکت اور خاص روحانی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک کہ جو ہم نے آپ کے لیے چنا ہے، صرف اس چیز کا احساس دلانے کے لیے، کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ بندش کیا ہے
اصل بندش کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اس بندش سے تو ڈرتے ہیں کہ جو عملیات کی بنا پر جادو کی وجہ سے شریر جناتوں کو مسلط کر کے لگائی جاتی ہے، لیکن ہم اس بندش سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو ہم خود لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ بندش جو آپ سے حسد کرنے والے لگاتے ہیں، ایک وہ بندش جو آپ خود لگاتے ہو اپنے رزق پر، آپ خود لگاتے ہو اپنی اولادوں پر، آپ خود لگاتے ہو برکت پر، آپ خود لگاتے ہو، آپ خود اپنی زندگی کو مصیبت میں بدل دیتے ہو۔ ہم اس بندش کا کہیں تذکرہ نہیں کرتے، کیوں؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آخر کس بندش کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر بندش کے مفہوم پہ میں جاتا ہوں، بندش کی حقیقت پہ میں جاتا ہوں، تو بندش صرف دو ہی ہے۔ ایک وہ جو بندش حقیقی ہے، اور ایک وہ کہ جسے بندش عملیات کی دنیا میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کسی حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر، کہ ہم کسی کو روکتے ہیں آگے بڑھنے سے۔ اگر ہم اس طرف آتے ہیں کہ بندش حقیقی کیا ہے، تو ہم قرآن کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم پر جو مصیبت، جو آزمائش آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر اور ہماری نسلوں پر ہوتا ہے، کہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر حلال کا لقمہ کھاتے ہو تو تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی۔ اب یہاں پہ بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندش حقیقی کیا ہے، کہ کیا بندش رکاوٹ اللہ کی طرف سے بھی ہے؟ تو یاد رکھو، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک گرہ یعنی کہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بندش کے زرد میں ہیں کہ رب کی نافرمانی سے ہم ایسے گڑھے میں جا کے گر جاتے ہیں، ایک ایسے کنویں میں بند ہو جاتے ہیں کہ جس کو لفظ کہتے ہیں بندش بند ہو جانا۔ چلو یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمارا رب مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں اس کنویں سے نکال دیتا ہے جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوئی۔ یہاں تو ہم بری و ذمہ ہو گئے، یہاں تو ہمارے رب نے ہمیں نکال دیا اندھیرے سے، ہمارے کفل کے تالے ٹوٹ گئے، بندش ختم ہو گئی، فتح ہمیں نصیب ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، ہم رب کی اطاعت میں لگ گئے، ہم عبادت میں لگ گئے، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، ہم نے ایسے گناہوں سے توبہ کری جو تنگ دستی اور محتاجگی لے کر آئے۔ لیکن اب ہم اس بندش سے کیسے نکلیں گے کہ جو حاسدین نے ہم پر لگائی؟ اب جب کوئی جادوگر ہم پر کوئی بندش لگاتا ہے تو وہ کس طرح لگاتا ہے، کیسے لگاتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو کیا عبادت کرنے سے، دعائیں مانگنے سے اس بندش کا چھٹکارا موجود ہے؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب انسان کسی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کسی جادوگر کی زرد میں آ جاتا ہے، بندش میں لپٹ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا اثر جو ہوتا ہے نا جناب، وہ ہمارے وجود پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عملیات کی دنیا میں جب کسی پہ بندش لگائی جاتی ہے تو انسان کے وجود میں ابتدائی حالت میں، یعنی کہ اس کے ابتدائی اوقات میں، ابتدائی وقت میں 7 گرہیں لگتی ہے، اور اس کے بعد
جب وہ احتیاط نہیں برتتا، اس کا علاج نہیں کرتا، وہاں سے غفلت برتتا ہے اور اس پہ یقین نہیں رکھتا، اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو پھر یہی گرہیں جو 7 گرہیں ہیں، پھر یہی اپنا عروج کر کر 11 گرہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پورے وجود کو ڈھک لیتی ہیں، کہ جس کو کہتے ہیں کہ پرانا جادو ہونا، یعنی کہ نسلوں میں منتقل کا ہونا۔ کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ تم اس کا علاج کرو۔ حدیث میں علاج کے کئی طریقہ کار ہمیں بتائے گئے ہیں، کہ جیسے جادو کی بندش کے لیے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس بتائی گئی ہے، کہ جیسے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں بتائی گئی ہیں، جیسے سورہ یونس کی کچھ آیتیں بتائی گئی ہیں، کہ جن کا تعلق بندش کو ختم کرنے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اب کیا اپنا علاج ہم خود کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وجود پہ لگی ہوئی گرہوں کو کھول سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب آتا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان گرہوں کو کھولنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ان بندش کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کس حد تک بندش شرائط کری ہوئی ہے۔ تو جب ہمیں یہ سب کچھ نہیں معلوم تو پھر ہم اپنی بندش کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کھول سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کلام الہی پڑھتے ہیں، آپ جو سورت پڑھتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے اور آپ اور مزید نقصان سے بچ جاتے ہیں اگر آپ ذکر الہی کا سہارا لیتے ہیں۔ کہ جس طرح ہمارے وجود میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم اب اس کا علاج کرو، کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گردے میں پتھری ہو گئی، اب اس پتھری کا آپریشن کون کرے گا؟ یقیناً جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوگا، جو ڈاکٹر ہوگا۔ اب کسی کے ہارٹ فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس کے وال بلاک ہے، تو یقیناً اس کا ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا، جو اس کا علاج جانتا ہوگا۔ لیکن اگر نارملی حالت کے اندر بیماری میں اگر آپ کو بخار چڑھتا ہے، آپ کو نزلہ ہوتا ہے، آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے، آپ خود کوئی نہ کوئی ایسی دوا لے کر آپ اس کا علاج کر لیتے ہو۔ آپ کو اگر معلوم ہے کہ سر میں درد ہے، اگر گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے ہے، تو آپ ادرک کا استعمال کر لیتے ہو، آپ ادرک اور پودینے کا قہوہ بنا کے پی لیتے ہو، آپ کو آرام آ جاتا ہے، آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل اسی پہلو سے، اسی رخ سے اپنے وجود کا دوسرا رخ دیکھو، کہ جس نے تمہارے وجود، تمہاری نسلوں کو متاثر کیا۔ اب وہ جو ابتدائی حالت کی بیماریاں ہیں، تم علامتیں آپ پر ظاہر ہوئیں، آپ نے اس کا علاج کیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اب علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن آپ اس کا علاج نہیں کر رہے، تو پھر وہی علامتیں بڑھتے بڑھتے کسی موذی امراض کی طرف انسان چلا جاتا ہے، جیسے کھانسی، جبکہ کھانسی کوئی مرض نہیں ہے، کھانسی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ اینٹی گیٹ ہے، بلکہ یہ ایک الارم ہے جو ہمارے وجود میں بجتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر کوئی خرافات پیدا ہو رہی ہے، کوئی بیماری جنم لے رہی ہے، تو تم اپنا رخ اس طرف کرو۔ اب کھانسی کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، کہ اگر ہمارے جگر میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے سانس کی نالی میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے تھاٹ میں انفیکشن ہو جائے، تو ہمیں کھانسی انڈیکیٹ کرتی ہے، الارم بجاتی ہے کہ اندر کوئی وائرس آیا ہے۔ اب اس کے خاتمے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہ یقیناً کہ تم کسی ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو اور کسی جنرل فزیشین کے پاس جاتے ہو اور اس کو اپنی علامتیں بتاتے ہو کہ میرے اندر یہ علامتیں موجود ہیں، تو ڈاکٹر اس علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی میڈیسن، کوئی نہ کوئی اینٹی سیپٹک، کوئی اینٹی الرجک یا پھر اینٹی بایوٹک آپ کو دیتا ہے، کہ جس سے آپ کے جسم کے اندر جو وائرس پیدا ہوا، اس دوا نے اس وائرس کو ختم کر دیا اور آپ ٹھیک ہونے پہ آ گئے۔ 1 ہفتے میں اینٹی بایوٹک کا اثر ہوا اور آپ بالکل نارمل ہو گئے، پرفیکٹ ہو گئے۔ یہ تو علاج ہو گیا آپ کا ظاہری۔ لیکن ہم پھر اپنے اس علاج کی طرف سے کیوں غفلت برتتے ہیں کہ جس نے ہمارے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا؟ اس کے لیے کیوں کسی اسپیشلسٹ کا انتخاب نہیں کرتے؟ کیوں؟
سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ بندش کہ جو ہمارے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے لگی، ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے لگی، ان غلطیوں کو تو ہم نے ٹھیک کر لیا، وہاں سے تو ہم آزاد ہو گئے. جو گناہ ہم کرتے تھے ہم نے توبہ کر لی. اب جیسے زنا ایک گناہ ہے کہ جس سے تنگ دستی آتی ہے، جس سے رزق بند ہو جاتا ہے، کفر لگ جاتا ہے، کہ جب انسان زنا ختم کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی کہ ہر کام کا ایک اثر، ایکشن کا ریئیکشن ہے. یعنی کہ تم کچھ کرو گے تو کچھ ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب ہم حسد کا شکار ہوئے، حاسدین کا شکار ہوئے. حاسدین نے ہماری حسد اور ہماری کامیابی اور ہماری ترقی سے جل کر، خاک ہو کر اپنی آخرت تو برباد کی سامنے والے کی زندگی بھی عجیب رنگ کر دی. کہ جیسے کسی کی شادی ہوئی، اب وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسی خاندان میں کوئی ایسا ہے جو حسد کا شکار ہو گیا. اس نے نئی نویلی دلہن پر کچھ بندش لگا دی، کچھ ایسا اعصاب کر دی کہ جس سے اس کی اولاد نہ ہو. اگر اس کی اولاد ہو گئی تو اس خاندان میں وارث آ جائے گا، اور اس خاندان میں اگر وارث آ گیا تو میری ویلیو کم ہو گئی. یہ انسانی فطرت ہے. اب اس کی بھی علامتیں ظاہر ہونے شروع ہوتی ہیں کہ جس طرح ہمارے وجود کے اندر کوئی وائرس منتقل ہوتا ہے تو اس کی علامتیں ہمارے جسم کے باہر آنے لگتی ہیں. اسی طریقے سے کہ جب ہم پر کوئی جادو ہوتا ہے، ہم پہ کوئی بندش لگتی ہے، تو ہمارے پر بھی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اب وہ علامتیں کیا ہیں اور وہ 7 گرہیں کیا ہیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس کی سب سے پہلی گرہ جو انسانی وجود پر لگتی ہے وہ اس کا دماغ ہے، انسان کا نروس سسٹم ہے. کیونکہ جب حاسد رکھنے والا شخص کسی جادوگر کے پاس جا کے کسی کے لیے بندش لگاتا ہے تو وہ اس پر ایک شریر جنات کو مسلط کرتا ہے، ایک شیاطینی جنات کو مسلط کرتا ہے، یا پھر وہ اپنی شیاطینی قوتوں کو مسلط کرتا ہے. کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کے ذریعے کرتا ہے، اس کے نام اور اس کے ماں کے نام کے ذریعے منتقل کرتا ہے، اس کی کوئی پہنی ہوئی چیزوں کے ذریعے منتقل کرتا ہے. پھر اس کی علامت ظاہر کیا ہونے لگتے ہیں؟ اس کے کپڑے پھٹنے لگتے ہیں، خون کے دھبے آنے لگتے ہیں. اب سب سے پہلی گرہ جب انسان کے دماغ پہ لگتی ہے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل کم ہونے لگتی ہے، اور اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ ہر بات کو دہرانے لگتا ہے. یہ اس کی پہلی علامت ہے کہ جو سر کے پچھلے حصے میں ذہنی دباؤ شدت کا بڑھ جاتا ہے، کثرت سے بڑھ جاتا ہے، کہ جس سے انسان اسٹریس بڑھتا رہتا ہے. اب اس اعصاب کا تعلق ہمارے پورے وجود سے ہوتا ہے، کیونکہ دماغ تمام پیغامات ہمارے دوسرے اعضاؤں کو دیتا ہے کہ جس سے ہمارے دوسرے اندرونی اعضاء حرکت کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اب ایک ماچس، آپ کینڈل جلائیں، آگ لگی ہوئی ہے، اب آپ اپنی فنگر کو آگ کے قریب لے کے جائیں، آپ کو احساس کون دلائے گا کہ آگے خطرہ ہے؟ پیغام کہاں سے آئے گا کہ آگے خطرہ ہے، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تم جل سکتے ہو؟ دماغ. تو پہلی گرہ دماغ پر ہی لگتی ہے تاکہ انسان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. اب جیسے ایک نفسیاتی شخص ہے، ایک پاگل شخص ہے، یا جس کے اوپر جادو کا زور اتنا ہوا کہ اس کے پورے اپنے اوسان خطا ہو گئے، اب اس کے لیے آپ کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کو کہ جو ظاہری حالات میں ایک نارمل شخص وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ شخص کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا دماغ معطل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اعصاب معطل ہو چکے ہوتے ہیں، اس پہ گرہ لگ چکی ہوتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم پیشنٹ کی یہ علامتیں دیکھتے ہیں، ہم ٹھک کر کے سب سے پہلے بھاگتے ماہر نفسیات کے پاس کہ یہ کیوں ہو گیا؟ ابھی تو ٹھیک تھا، پچھلے سال تو بہت اچھی کیفیت تھی. تو بھائی جب پچھلے سال بہت اچھی کیفیت تھی تو انسان اس کیفیت پہ آیا تو کیوں آیا؟ یہ علامت جب اس کے دماغ میں گرہ لگتی ہے تو اس کے جسم سے ایک بدبو پیدا ہونے لگتی ہے. یہ علامتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کی پہلی گرہ کی. اس کے پسینے میں اسمیل آ جاتی ہے، اور ایسی اسمیل آتی ہے
کہ جیسے سڑے ہوئے گوشت کی آتی ہے. ایک تو پسینے کی بدبو ہوتی ہے اور ایک پسینے کی بدبو کے اندر ایسی بدبو شامل ہو جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنگی ہو نہ محسوس کی ہو، لیکن تمہیں آئے اس کے پاس سے. تو یہ اس کی پہلی علامت ہے اس گرہ کی کہ وجود کے اندر دماغ کا وہ حصہ ہے کہ جس نے انسانی وجود کو ہلا کر رکھ دیا. اس کی دوسری گرہ جو لگتی ہے وہ انسان کے گردن اور کندھوں پر لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو گرہیں ہیں نا وہ پھر ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ منتقل ہوتی ہیں. اب جب ہمارے گردن پہ کندھوں پر منتقل ہونے لگتی ہیں، جب وہ گرہیں لگتی ہیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے کندھوں کا بھاری ہو جانا، جیسے ایسا فیل ہونا کہ جیسے ہم نے کسی ایک وزندار چیز کو ہم نے اپنے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کندھوں کی جگہ پہ سرخ سے نشانات ہو جانا. کہ بوجھ سا محسوس ہونا، کہ انسان قدم اٹھا کے آگے کی جانب بڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری قوت بھی ہے، اور پھر بہکی بہکی سی باتیں کرنا، اور پھر اس سمت چلے جانا. یہ اس کی دوسری گرہ کی علامت ہے. اور پھر اس کی تیسری گرہ جو لگتی ہے وہ اس کے سینے پر لگتی ہے. اب جب سینے پر اس کی گرہ لگتی ہے تو اس میں اس کو گھٹن، گھبراہٹ، بے چینی، اور یہ مختلف اوقات میں ہوتی ہے، مختلف وقتوں میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مستقل رہ رہی ہے. کب ہوگی؟ کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوگا یا جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا، اس وقت اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. اب میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے، بے چینی ہو سکتی ہے، کندھوں میں بھاری پن ہو سکتا ہے، لیکن جب بیماری کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ مستقل رہتی ہے. کہ جس طرح ہمارے نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں نا، ان وقتوں میں اسپیشل اس کی شدت نہیں بڑھ جاتی بیماری کی صورت میں. تو اس کا مطلب ہے جب ان اوقات کے اندر یہ چیزیں شدت سے بڑھ جائیں، اور بالخصوص مغرب کے وقت، مغرب کی نماز کے وقت، مغرب کے اوقات کے وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت جب مریض کو بے چینی لگ جائے، دل ڈوبنے لگے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری آ جائے، مطلب اگر بیماری ہے تو کنٹینیو رہے گی، ایسا ہی ہے نا. اور جب بیماری نہیں ہے، جب یہ گرہوں کی علامت ہے، تو پھر یہی بیماری بڑھتے 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 انسان میں سرایت کر جاتی ہے. اب اس کی جو چوتھی گرہ ہے وہ لگتی ہے معدے پر، یعنی کہ انسان کے پیٹ کے مقام پر. اچھا، اس کی علامت کیا ہے کہ جب یہ گرہ لگتی ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا کھانے پینے سے دل اکتا جاتا ہے، دل چاٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اچھا، اس کو ایک بڑی علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کچے گوشت کی اسمیل آنے لگتی ہے اس کی ناک میں. کچے گوشت کی اس کو اسمیل آنے لگتی ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو کھانے کے زیادہ تر رغبت کرتا ہے کہ جو کچی پکی ہوئی ہوں، جیسے گوشت ہو گیا، گندا گوشت ہو گیا، اس طرف اس کی طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے. بار بار باتھ روم جانا، ہاتھ دھونا تو بھی دھوتے ہی رہنا، واش روم جانا تو گھنٹوں بیٹھنا، غسل کرنے جانا تو گھنٹوں بعد آنا، پانی کا ضیاع کرنا، یہ بھی انہی گرہوں کی علامتیں ہیں. اور پیاس کا شدت لگنا، پانی نہ پینا. اور پھر جب یہ تمام علامتیں موجود ہوں تو پھر خون کا جاری ہونا، کہ جیسے مقعد کے رستے سے، رحم کے رستے سے، ناک کے رستے سے، کان کے رستے سے. یہ گرہوں کی علامتیں ہیں. اور اس کی جو پانچویں گرہ ہے
وہ لگتی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی پر، کہ جس سے ہمارا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہلکا سا رہے ہیں تو بس کاہلی، سستی، یہ بھی سحر ہے، پناہ مانگی گئی ہے اس سے، سستی و کاہلی سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ان گناہوں میں شامل ہے، کہ جیسے ہمارے وجود میں حرکت نہ رہنا، ہماری ریڑھ کی ہڈی میں درد کی شدت رہنا، چلنے پھرنے سے قاصر رہنا، اور پھر اس درد کا ہر دوسرے مقام پہ منتقل ہونا، یہ کون سی علامت ہے؟ پانچویں علامت۔ چھٹی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کے ہاتھ پاؤں میں جیسے سوئیاں چبھتی ہیں ایسا محسوس ہونا، جیسے چینٹیاں رینگتی ہیں، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، ددوڑے پڑ جانا، ہمارے کوہنی سے لے کے سر تک کا حصہ متاثر ہونا، اور اس میں سختی آنا۔ ایک اگر آپ کسی کا پش کر کے دیکھتے ہیں تو ایک نارمل حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں مریض کو دیکھیں گے تو اس میں سرخی مائل کے ساتھ سختی ہوگی، جسے ایٹھن ہوتی ہے۔ یہ چھٹی گرہ یہاں لگتی ہے، اور ساتویں انسان کے گلے اور اس میں زبان کی طرف، کہ وہ لاگ بولنے کی کوشش کرنا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ شریر جنات، یہ سمجھ لو کہ ابتدائی حالت کے اندر وجود پہ قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو اس وقت میں کنٹرول کر لیا جائے تو یہ رک جاتا ہے، اگر اس کا وقتی فور اس کا علاج کر دیا جائے تو یہ کنٹرول ہو کے رک جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہی پورے وجود کو اپنی صلاحیت میں لے کے پھر یہ ہمارے قلب، دماغ، جگر، اور یہ پھر ہمارے پورے وجود کو لے لیتا ہے، جو پوری 11 گرہیں بنتی ہے۔ پھر انسان وہاں سے نکل تو جاتا ہے، پھر نکلنے میں لگتا ہے وقت، ٹائم، کیونکہ ایک تو وہ شیطان جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے وہ گردش میں ہے، ہمارے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے، اور پھر ایک دوسرا شیطان، جب یہ دونوں کا ملاپ ہوا تو پھر تیسری قوت منفی ہی پیدا ہوگی۔ یہ شاہ صاحب علامتیں ہیں کس کی؟ بندش کی گرہوں کی۔ بندش کی گرہیں کس کس مقام پر لگتی ہیں؟ وہی تو میں نے بتایا۔ جی ہاں، وہ مطلب یہ بتا رہے تھے، اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل، نیا سوال نہیں ہے، مطلب یہ ہمارے جسم کے کس کس آرگن کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ 7 گرہیں اس طریقے سے لگتی ہیں۔ یہ ویسے تو دیکھیں بعض اوقات یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ابتدا اکثر اس کی روحانی وجوہات پر ہے۔ بالکل ہے۔ اس کو خواب کے اندر کیا؟ اس کو خواب کے اندر جیسے کالی بلیاں نظر آنا، صحیح، کالا سایہ سا نظر آنا، صحیح، اس کو ایسے محسوس ہونا کہ جیسے وہ بھاگ رہا ہے لیکن بھاگ نہیں پا رہا۔ خواب میں ایسی کیفیت ہوتی ہے، کہیں رکاوٹ، کہ جیسے کوئی اس کو ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جیسے اس کو کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کوئی کالا کتا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ صحیح۔ ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اونچائی سے ایک دم گرنے، اونچائی سے گرنے کا احساس ہونا، ایک دم چونک کر بیٹھ جاتا ہے، چونک کر بیٹھ جانا۔ صحیح۔ تو حضور یہ علامتیں وہ ہیں، مطلب یہ جب اپنے جسم میں یہ علامتیں دیکھیں تو پھر الرٹ ہو جائیں کہ کہیں نہ کہیں بندش کا کوئی معاملہ اور ہے۔ بار بار عورت کا حمل ضائع ہونا، عورت کا حمل ضائع ہونا بھی بندش کی علامتوں میں سے ہے۔ اچھا، بار بار عورت کا حمل ضائع ہونا، جبکہ حالانکہ طبی رپورٹس، میڈیکل رپورٹس سب کلیئر ہے، میڈیکلی وہ کلیئر ہے، لیکن پھر بھی حمل کا بار بار ضائع ہونا، حمل بار اور بار جب حمل ٹھہرے تو اس کو خوف کا ہونا، ڈراؤنی چیزوں کا دھمکانا، کسی سائے کے پیچھے لگنا، صحیح، کسی عورت کا ستانا،
کسی بھیانک عورت کا ایک پیشنٹ تھی میرے پاس، وہ آتی تھی، وہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی میں پیگنٹ ہوتی ہوں نا، میں اپنے قریب 3 عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ جن کو میں نہیں جانتی، لیکن ان کی اتنی ہیبت ناک صورتیں ہیں کہ وہ گھوڑتی ہیں کس مقام کو، میرے پیٹ کو. یہ میرے ساتھ کافی عرصے سے چل رہا ہے، صحیح. کم و بیش 7 یا 8 سال سے یہ معاملات میرے ساتھ چل رہے ہیں. جب بھی میں رہی ہوں میں نے ان 3 عورتوں کو دیکھا ہے. میں نے کہا یہی مین وجہ ہے کہ جو تیری اولاد کا نہ ہونا. پھر اس کفل کو توڑا، ان شیاطین کو قید کیا، اس کو وہاں سے باہر نکالا، پھر عورت ہوئی تو اس کا بچہ ہوا. سبحان اللہ. حضور یہ بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی ارشاد فرمایا کہ ابتدائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذکر الہی کر رہے ہیں تو بندش کی جو ہولناکیاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اس کا متاثر کرنے کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے طبیب سے رابطہ کرنا ضروری ہے، انتہائی ضروریت کا حامل ہے کہ طبیب کر سکتا ہے یہ کام. ابتدائی مرض کے اندر آپ نارملی جنرل فزیشین سے علاج کراتے ہو، آپ ٹھیک ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہو، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیتے، اب پھر وہی بیماری بڑھتے کسی آرگن کو متاثر کر دیتی ہے، اور اتنا متاثر کر دیتی ہے پھر آپ اس کے اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتے ہو کہ کون سا شخص ہے کہ جس نے جگر کے بارے میں پڑھا ہے، صحیح، جو جگر کو بہت باریکیوں سے دیکھتا ہے، اس کی بیماریوں کے بارے میں سمجھتا ہے. صحیح. اب جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جو قابل ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس آرگن کو دیکھ کر یہ دیکھتا ہے کہ یہ مرض اگر پیدا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی. اس کا سبب اور وجہ. ہاں، اور اس اسپیشلسٹ کے پھر بھاری فیس بھی ہوتی ہے. صحیح. پھر اگر علاج ہو، اب اس کا آپریشن ہو تو پھر اس کے ٹولز اور سارے اس کے ایکسپینسو، سارے لوازمات، سارے خرچے بھی ہوتے ہیں اس کے، پھر جا کے وہ صحت یاب ہوتا ہے. صحیح. صحیح. تو ہم اس چیز میں کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو، ابتدائی حال کا تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن ایک حد تک. اب جیسے سورہ قریش میں نے بتائی ہوئی ہے، اب سورہ قریش پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب جو شخص سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اگر اس کے اوپر ابتدائی حالت میں جادو ہو رہا ہو تو جادو ہوتا نہیں، ختم ہو جاتا ہے. کب؟ ابتدائی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش کے جو محافظ ہیں نا، وہ شرعی جنات کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. جب وہ داخل ہی نہیں ہونے دے رہے تو وہ کہاں سے گرائیں لگائے گا؟ سبحان اللہ. حضور خیر اس کے لیے وہ کیا کرے؟ اب مطلب بندش کا یہ جو آپ نے علامتیں بتائی ہیں یہ ہو گیا، اب اس کو شک ہے تو وہ ڈائگنوز کیسے کرے گا، یا کس سے رابطہ کرے گا، یا آپ سے رابطہ کرنے کے حوالے سے خیر لوگ؟ دیکھو، ہر شخص مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا. ہر شخص آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا. اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو میں ہزاروں کو علاج تو نہیں کر پاؤں گا نا، لیکن ہاں آج میں کچھ ایسے ترتیب و طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ جس سے وہ محفوظ رہیں. نہیں حضور، آپ طریقہ سمجھا دیں، بالکل صحیح ہے. وہ آپ نے بتایا تھا نا اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا علاج کریں. ایک ہے جناب کہ وہ کچھ بنانے میں ہم کچھ طریقہ دیکھ کر خود کر سکتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر صاحب خود کر رہے ہیں، فرق نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہزاروں میرے شاگرد موجود ہیں، ہزاروں جن کو میں نے تیار کیا ہے. سبحان اللہ. اگر میں اپنے سے بتاؤں نا، تقریباً اس وقت کم سے کم جو ابھی میرے ساتھ ہیں، جن کو میں کام دیتا ہوں، ان کی تعداد تقریباً 40 تک ہے. سبحان اللہ. کہ جن کے میں کام دیتا ہوں کہ یہ کام اس طریقے سے کرو، اور الحمدللہ ہوتا ہے. کیوں؟ بتانے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب. سمجھانے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب. سامان دینے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب. اجازت دینے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب.
تو حضور مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر بندش کے یہ علامتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو اب کیا کریں؟ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے جائیں آپ کی ویب سائٹ پر www.drabdulwajid بالکل بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اگر مزید تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور مزید اگر کچھ علامتیں ہیں تو اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے بات کر لیں۔ اور آپ علاج کریں گے نا؟ بالکل بالکل، کیوں آپ نہیں کہیں کریں گے گے؟ نہیں ہزاروں ہو گئے اب نہیں میں نہیں کر سکتا تو نہیں لوگ تو نہیں نہیں نہیں، یہ مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا۔ جی جی مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اب دیکھو نا، اب کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جو ہم گھروں میں خود استعمال کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ میں وہ خاص دوائیں بتا دیتا ہوں جو آپ کو مزید بیماری بڑھنے سے روک دے گی، یعنی کہ آپ کو آرام رہے گا اس وقت جب تک آپ کو مجھ سے رابطہ نہیں ہو جاتا۔ سبحان اللہ، صحیح۔ اس وقت تک کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، مجھ سے رابطہ ہو جائے، مجھ سے بات ہو جائے، میں اگر آپ کا کیس لے لوں تو آپ کا کام میں کر کے دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اگر میں نہیں لیتا تو پھر انتظار پہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ صحیح۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو آج کے دن میں خاص مندرہ آپ کو لوگوں کو سمجھاؤں گا اور دوں گا، کہ جس کا نام ہی مندرہ بندش توڑ ہے۔ مندرہ بندش توڑ، یہ 7 گراہوں کو تو یوں توڑ دیتا ہے سبحان اللہ۔ ابتدائی حالت میں، ابتدائی حالت میں فرسٹ ایڈ ہے۔ فرسٹ ایڈ جو ہے نا وہ یہ مندرہ ہے۔ اور ہاں کسی کے وجود میں صلاحیت کر گیا ہو، کسی کو ایک وقت ہو گیا ہو، ایک ٹائم ہو گیا ہو، پھر اس کا اچھا پورا پراپر علاج ہوتا ہے اس کا۔ صحیح۔ یہ اس کو بڑھنے سے روکے رکھے گا، بڑھنے نہیں دے گا۔ اگر اس کا ایک اسٹیپ رہ گیا لاسٹ اسٹیپ تک جانے کے لیے، تو اگر وہ اس کو پڑھ رہا ہوگا، اس کا نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لے گا، تو وہ لاسٹ اسٹیج اس کا آئے گا نہیں، اسی اسٹیپ پہ رکا رہے گا، وہ رک جائے گا، رک جائے گا، بڑھے گی نہیں بس۔ ریورس ہوگا، چاہے وہ کسی کا فرسٹ اسٹیپ ہو، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو، 5th ہو، کچھ بھی ہو۔ اچھا ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ ریورس یہ اس کو روکے رکھے گا، اس کو بڑھنے نہیں دے گا، لیکن جہاں پر ہے وہیں پہ رک جائے گا۔ جہاں پر ہے وہیں پر رک جائے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے معمولات زندگی پر آنے شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ اب معمولات زندگی بھی تو انسان کے لیے اہم ہے نا۔ جی۔ اب دیکھو نا، اب بندش رسک پہ بھی لگتی ہے، دکان پر بھی لگتی ہے، کارخانے پر بھی لگتی ہے، فیکٹری پر بھی لگتی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں پہ لگتی ہے، اولاد کی لگتی ہے، گھر کی لگتی ہے، عزت شہرت کی لگتی ہے، ترقی کی لگتی ہے۔ صحیح۔ یہ معمولاتی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وسائل تو ہیں نا، یہ راستے تو ہیں نا۔ جی حضرت، بڑا مطلب بغیر اجازت سوال کر رہا ہوں کہ کسی کے کاروبار پہ اگر بندش لگ گئی ہے، وہ پہلے ہی پریشان ہے، اب وہ ڈاکٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ لینے آیا ہے تو وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے تو یہ معاملہ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ فی پے کرنی ہوتی ہے، بالکل۔ تو وہ بعض اوقات بہت عجیب سے کلمات کہہ کے نکل جاتا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، آپ کو یہ تو نظر آتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو وقت بھی کتنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ میں سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اپنے کلینک پہ بیٹھتا ہوں، صحیح۔ 50-60 مریض میں ڈیلی دیکھتا ہوں، اس کے بعد میں نکلتا ہوں، اس کے بعد جو میرے گھر کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ مجھے بولو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وقت دو، میں کیا بولوں گا کہ بھائی فلاں ٹائم پہ میرے پاس آ جانا۔ صحیح۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب میں اپنے گھر کا جو میرا پرسنل وقت ہے، اب میں وہ تمہیں دے رہا ہوں، تو اس کو اگر میں چارج کرتا ہوں تو یہ میرا حق نہیں ہے؟ حق بالائے حق ہے حضور، حق بالائے حق ہے کہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہا ہے تو وہاں کبھی بھی یہ نہیں اس کو جملہ یہ کہے گا بے ادبی کا کہ انہوں نے تو کاروبار بنا لیا، وہاں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ادھار لے کے بھی کر رہا ہوگا، لیکن یہاں یہ جملہ کہہ کے جو چلے جاتے ہیں ان سے بڑا دل دکھتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے اپائنٹمنٹ مجھ سے لیا، اگر انہوں نے علاج نہ بھی کروایا نا جی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کا حل میں نے ضرور دیا، ان کو مایوس نہیں چھوڑا۔ یہ اصل بات، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر شاہ صاحب نہیں کر سکتے تو بھائی شاہ صاحب اب گئے گڑھے میں گر گئے۔ آپ کی مثال دیتا ہوں میں، آپ کو برا تو نہیں لگتا نا؟ سبحان حضور، آپ مالک ہیں حضور، آپ نے مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، نہیں، اگر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، تم یہ آپشن بی کر لو، خود کرو، انشاءاللہ اسی طریقے سے کرو، اللہ پاک آسانی کرے گا۔ خود کرو گے ہو سکتا ہے 2 سال 3 سال میں ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کرے ہو سکتا ہے 1 2 3 مہینے میں ہو جائے، 4 مہینے میں ہو جائے، فرق صرف اتنا ہوگا۔
لیکن اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے ڈاکٹر صاحب. اب میری پیڈ کلاسز ہیں, اب میں لیکچر دیتا ہوں, میرے تاکلنگ کے ہیں, اس کی فیس ہوتی ہے. اب لوگ بول دیں گے ڈاکٹر صاحب ہم فیس پے نہیں کر سکتے, ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں سیکھ رہے جو آپ خاص مخفی پوشیدہ وہ جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں. بالکل سکھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. میں اپنا وقت دے رہا ہوں, اپنے کلینک سے ہٹ کے دے رہا ہوں, سب کچھ دے رہا ہوں, تو میرا حق ہے اسٹوڈنٹ سے میں فیس لوں. آپ کالج میں جاتے ہو, پڑھتے ہو, کلاسز لیتے ہو, لیکچر لیتے ہو, سیمسٹر کرتے ہو, ایگزام دیتے ہو, اس کی فیسیں بھرتے ہو. اور جب روحانی علاج سیکھ رہے ہو, روحانی علم سیکھ رہے ہو کہ جو آج کے دور میں ناپید ہوتا جا رہا ہے, بالکل, جس کے لیکچر باقاعدہ میں خود لیتا ہوں. اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ڈاکٹر صاحب نے کیا, کوئی بات نہیں, راہ عملیات ہے, راہ عملیات ہے, یوٹیوب پہ میرے بتائے ہوئے طریقے ہیں, چلو سیکھو. مطلب ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی آپ نے حل لازمی رکھا ہوا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میڈیکل میں, اب میڈیکل پاس کرتے ہیں ڈاکٹر یہ سب بنتے ہیں, ڈاکٹر سب بن گئے. جی, اب یوٹیوب پہ میرے ڈاکٹر سب بنیں گے روحانی معاملات میں, لیکن اسپیشلسٹ وہ ہوتے چلے جائیں گے جو میری خاص کلاسز لیتے چلے جائیں گے. صحیح, کتنی پیاری مثال دی ہے میں نے آپ کو. سبحان اللہ. اب تاک ہیلنگ ہمارا الحمدللہ جب سے ہم نے سلسلہ شروع کیا اب تک چل رہا ہے, اور ابھی تک ہمارے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ جڑے ہوئے ہیں, قدم بہ قدم چل رہے ہیں. آپ ان سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو جو سکھایا کہ کیا اپنے حق کی مان سے بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے یہ سنا, یہ دیکھا, یہ پڑھا, یہ کرا؟ نہیں, نتھنگ. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سینے کا راز دیا. اور الحمدللہ ہمارے جو تاکلین جو ہم سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو آپ آنکھ بند کرتے ہیں اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور کام کس طرح ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ کرو. مجھ سے نہیں پوچھو کہ میں کیسے کروں, صحیح, مجھ سے یہ بولو کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کر دیا, سنبھال آپ لینا. سبحان اللہ. اور آپ سنبھالتے بھی ہیں اپنے الحمدللہ الحمدللہ. کبھی رہنما اپنے ساتھ پیچھے چلنے والوں کو چھوڑ دے گا تنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں, میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں, مرشد ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں, ان کے مرشد. مثال کے طور پہ اگر یہ بڑھتے بڑھتے چلتا گیا تو کہاں تک گیا؟ کیا حضور اپنے امتی کو چھوڑ دیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو پھر یہ کیسی بات کریں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیض تمہارا اسی وقت منقطع ہوگا جب تم زنجیر سے خود ٹوٹ کے الگ ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے تمہیں زنجیر میں باندھ دیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب خود بندھے, کڑی سے کڑی ملا دی میں نے کڑی, اور اب کڑی کا کنڈا آپ نے خود کھولا تو گئے. ہاں تم خود کھولو گے تو جاؤ گے, رہنما تمہیں نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور خیر بندش کی طرف دوبارہ. تو یہ بندش ہی ہے جو چل رہی ہے, جڑنا بھی بندش ہی ہے. ہاں وہ اچھا, وہ والی بندش وہ ہے کہ جو آپ کو گناہوں سے روک رہی ہے, ہاں برے کاموں سے روک رہی ہے, اور اس حصار میں آپ آ رہے ہیں کہ جس میں آپ بہت سارے شیاطین سے محفوظ ہو رہے ہیں. اچھا, مطلب ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر, ایک چیز عرض کروں کہ یہ جو سلسلے سے جڑنا ہے حضور, اس میں بھی ہم سنتے ہیں کہ بندشوں سے حفاظت کے لیے اور بندشوں کو توڑنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی بڑا کام کا ہے. بڑا کام کا ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے لاہور سے آگے بیٹھے ہوئے, یہ محبت میں آئے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیا محبت, ہاں محبت کھینچ لائی ہے. محبت ان کو کہاں سے کہاں کھینچ لائی, اور کل آئیں اور ابھی مجھ سے ملیں گے اور پھر ابھی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا گھر بار نہیں ہے؟ کیا ان کی ضروریات زندگی نہیں ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب جو پیاسا ہوتا ہے نا وہ خود کنویں کے پاس جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آج بھائی شاہ صاحب مندرائے بندش توڑ بھی آپ کو دوں گا اور اس کا ایک نقش بھی آپ کو بتاؤں گا, لیکن نقش کوشش کرنا کہ آپ اپنے ہاتھ سے خود لکھنا, پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لینا, اس کو توجہ سے دیکھنا اور اس کو پھر لکھ کے اپنے پاس رکھنا. کمال کا نقش ہے, کمال جسے کہتے ہیں نا, کمال کا ہے.
کہ اس نقش کے اندر تمام بندشوں کا توڑ موجود ہے، کہ وہ کہ جنہیں تمہیں دور کر دیا تمہاری کامیابی سے، تمہاری ترقی سے۔ یہ نقش ہر قسم کی بندش کو توڑ دیتا ہے، اور بالخصوص یہ مندرا۔ پہلے آپ مندرا سنیں، مندرا دیکھیں، اس کے بعد میں پھر نقش کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ مندرا بندش توڑ۔ بسم اللہ الفتاح النور الوہاب الجبار اعوذ باللہ العظیم۔ اللہ جو کھولنے والا، روشنی دینے والا، بے حساب عطا کرنے والا اور زبردست قدرت والا ہے کے نام سے میں اللہ عظیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے پہلے ایک ایک کلمات، ایک ایک جز کا بتائیے گا، تاکہ لفظ کی ادائیگی بھی ہو اور لوگوں کا پتہ بھی لگے کہ یہ ہے کیا۔ اس کے بعد سیکوینس، اس کے بعد سے آپ پورا عمل سیکوینس سے پڑھیں گے تاکہ لوگوں کے سمجھ آ جائے۔ صحیح ہے؟ من شر کل ربطۃ وقید وسحر وعین وحسد۔ ہر بندش، قید، جادو، نظر بد اور حسد کے شر سے۔ بحق نورک الذی ملأ السماوات والارض، تیری اس روشنی کے واسطے جو آسمانوں اور زمینوں کو بھر چکی ہے۔ وبحق قوتک التي لا يقهرها شيء افتح لي ابواب فتحک، تیری اس طاقت کے حق سے یا تیری اس طاقت کے واسطہ سے جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، میرے لیے اپنی فتح کے دروازے کھول دے۔ وَاكْسِرْ عَنِّي كُلَّ قَيْدٍ وَحَلْقَةٍ وَحِجَابٍ، اور مجھ سے ہر قید، ہر گرہ اور ہر پردہ کھول دے۔ یا جبارو، یا رحمانو، یا قہارو، اے جبر کرنے والے، اے مہربانی فرمانے والے، اے قہر کرنے والے۔ درہائے نورت را بکشا، اپنے نور کے دروازے کھول دے۔ زنجیر ہا را بکشاف، زنجیروں کو توڑ دے۔ چشمہ یم را روشن کن، میری آنکھوں کو روشنی عطا فرما۔ راہ مقصود باز کن، میرے مقصد کی راہ کھول دے۔ یا فتاحو، یا نورو، یا وہابو، یا جبارو، اے کھولنے والے، اے روشنی والے، اے ہبہ فرمانے والے، اے جبر کرنے والے۔ یہ کیا ہے؟ قفل، یہ ہے مندرائے بندش توڑ۔ اب اس کو پورا ایک سیکوینس سے عمل پڑھ لیں۔ بسم اللہ الفتاح النور الوہاب الجبار اعوذ باللہ العظیم من شر کل ربطۃ وقید وسحر وعین وحسد بحق نورک الذی ملأ السماوات والارض بحق قوتک التي لا يقهرها شيء افتح لي ابواب فتحک واکسر عنی کل قید وحلقۃ وحجاب۔ یا جبار، یا رحمان، یا قہار، درہائے نورت را بکشا، زنجیر ہا را بکشاف، چشم ہا یم را روشن کن، راہ مقصود باز کن۔ یا فتاح، یا نور، یا وہاب، یا جبار، یا جبار۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں حضرت جی کہ یہ ہے مندرہ بندش توڑ۔ یہ وہ مندرہ بندش توڑ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھنے شروع کرتا ہے تو ہر 10 بار میں ایک گرہ ٹوٹتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ 7 گرہیں کمزور کرنے کے لیے یہ مندرہ 70 مرتبہ روز پڑھا جائے گا، 70 ٹائمز، اور کم سے کم اس کو 70 دن تک پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور غفلت کی وجہ سے وہ گرہیں جو موجود ہیں جن کے بارے میں میں نے ذکر کیا، یہ ہر گرہ کو کمزور کرتی جائے گی۔ ہر 10 دن میں ایک گرہ سمجھ لیں کمزور ہوتی جائے گی اور کھلتی جائے گی۔
70 مرتبہ روزانہ 70 دن تک بیاض شاذلیہ میں اس کو آپ تحریر کر لیں کہ یہ عمل 70 مرتبہ روزانہ 70 دن تک پرہیز کے ساتھ کر لیں. اور جو عام مریض ہیں وہ اتنا نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی ان گراہوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کیفیات سے نکلنے کے لیے، آسانی کے لیے 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں. کتنی مرتبہ حضرت؟ 7 ٹائمز. عام لوگ، صحیح، کون لوگ؟ عام لوگ 7 بار اس عمل کو پڑھیں. لیکن اب 7 دن نہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں گے. 70 دن تک 70 دن تک کنٹینیو رکھیں گے اس کو. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گراہیں بھی کمزور ہو جائیں گی. اور پھر وہ نقش کہ جو پہلے دن آپ اس کو لکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو رکھ لیں. نقش مندرہ بندش توڑ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. بھائی نقش بھی دکھا دو. اور پھر اس کی جو PDF ہے نا، جس میں صحیح طور سے لکھا ہوا ہے، یہ نقش میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، پھر اس کو میں نے اسکین کروایا. اسکین کروانے کے بعد اس کو صحیح کر کے پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یہ طلسم کے ساتھ ہے اس مندرے کے اوپر. آپ دیکھیں گے کہ جو طلسم ہے نا، یہ فتح کے یعنی کہ کھولنے کے طلسم ہے. اس کے بعد یہ پھر موکلان کا نام ہے، اور پھر یہ پورا یہ لکھا ہوا ہے. پورا نقش آپ کے اسکرین پر موجود ہے. اور 15 کے نقش کے ساتھ ہے. اس نقش کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو اپنے گھر میں فریم کر کے لگا لیں. اس کو اپنے پاس رکھ لیں. جہاں پہ یہ نقش موجود ہوگا وہاں پہ یہ گرہیں کمزور پڑ جائیں گی. اچھا، گرہیں کہ وہ تو آپ کے وجود میں لگی، لیکن اس سے متاثر آپ کا گھر، کاروبار، یہ وہ ہر چیز متاثر ہوتی ہے. تو یہ نقش جب لکھ لیتے ہو تو اس نقش کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر اس قسم کی نگیٹیوٹی جو بندش ہے بالخصوص، یہ اس کو اپنے اندر سرایت کرنے لگتی ہے، اس کو جبس کرنے لگتی ہے، نگیٹیوٹی کو ختم کرنے لگتی ہے. یہ اس شریر شیاطین جنات کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. چاہے آپ اپنے آفس میں لکھ کے لگا لیں، چاہے اپنے گھر میں لکھ کے لگا لیں، اپنے دفتر میں لکھ کے لگا لیں، آپ کا اسکول ہے اسکول میں لکھ کے لگا لیں، یا اس جگہ پر لکھ کر لگا دیں کہ جہاں پہ آسیر زیادہ گھر ہو، اس کو بھگانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ ہر قسم کی بندش کو اور ہر قسم کی شریر شیاطین جنات کو بھگانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ راستے کھول دیتی ہے آپ کے لیے، چاہے اولاد کے راستے ہوں، کاروبار کے راستے ہوں، رزق کے راستے ہوں، کامیابی کے راستے ہوں. یہ تمام راستوں کو کھولتی ہوئی چلی جاتی ہے آپ کے لیے. یہ نقش مندرہ بندش توڑ جسے کہتے ہیں، اس نقش کی میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے. لیکن خود لکھیں گے بہت اچھا ہے. اور کچھ لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، جن کی مجبوری ہے، ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کو ایز اٹ از پرنٹ آؤٹ نکال لیں، کلر میں نکال لیں، اور اس کو فریم کر کے اپنے پاس لگا لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل حضور، جس کو اگر یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، چند چیزیں ہیں جو اس میں خیر سمجھ میں بالکل 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 بالکل. وہ تھوڑا آپ سا. کوئی کمنٹس پڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ایسا ہی کر رہا تھا. ہاں بالکل بالکل بالکل. اچھا حضور، وہ بعض جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کے نام ہیں، یہ دوبارہ اگر پڑھ کر سنا دیا جائے تو؟ اس میں بزرگوں کے نام جو لکھے ہوئے نا، سب سے پہلے تو طلسم لکھا ہوا ہے، پھر اس کے اندر موکلان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یا کلقائل، یا محقائل، یا دردائل، یا واقیل، یا شرفائل، یا ہم واقیل، یا لومائل، یا سر حمائل، یا اطرائل، یا رفتمائل، یا سرقطائل، یا روحائل، یا قلقائل. یہ آگے یہ 12 نام ہیں، ٹھیک ہے، اور 12 ہی طلسم ہیں. اس کے بعد پھر اوپر لکھا ہوا هو الرحمن الرحیم، هو اللطیف الخبیر، هو الغنی الحمید، اور هو الحی القیوم. پھر اندر خانے میں آتے ہیں تو پھر لکھا ہوا ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. چاروں فرشتوں کے نام آ گئے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے عبد الرحیم مشرقی، عبد الکریم مغربی، عبد الرشید شمالی، عبد الجلیل جنوبی. پھر اس میں یہ ہے عبد الجلیل ہے. عبد الجلیل ہے.
وہ یہ لکھا ہوا عبدالجلیل جنوبی. ہاں تو وہ عبد الجبل تھا، وہ مسٹیک ہے شاید. اچھا جبل لکھ دیا. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا کرا، آپ نے دیکھ لیا. عبدالجلیل جنوبی، یہ اس کو صحیح کر لیجئے گا نام، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ کا لکھا ہوا تھا تو تھوڑا سا ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت ہے وَقَفَ بِاللَّهِ وَقِيلًا وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَقَفَ بِاللَّهِ نَصِيرًا وَقَفَ بِاللَّهِ وَلِيًّا. پھر یہ آ گئے. پھر اس کے بعد پھر 15 کے نقش کی چال ہے سبحان اللہ. اور 1 سے لے کے 9 تک کی ہے. یہ نقش یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. آپ اس کو نقش کو لکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ واٹس ایپ چینل ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے، آپ اس چینل کو بھی اس میں جوائن ہو جائیے گا تاکہ اس کی اصل جو پی ڈی ایف ہے صاف ستھری میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو دے دوں گا. بھائی اس کو نا تو میں ایک طریقے سے اپنا اس کے حساب سے بھی لکھ لینا. ابھی تو اسکین کرا تھا نا تم نے یہ، تو اب جو نا اس کو کمپیوٹر کے ذریعے اس کو بنا کے ڈائیگرام لکھ کے صاف ستھرا لکھ کے اس کی پی ڈی ایف بنا کے آپ مجھے کل دے دینا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا اور اس کی کمیونٹی پہ بھی لگوا دینا، ٹھیک ہے. اور یہ مندرہ بندش توڑ جو ہے عمل، اس کو میں نے طریقہ کار سمجھا دیا آپ کو، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یوٹیوب کمیونٹی پہ لگ جائے گی. باقی میرا ایک چینل اور ہے روحانی درسگاہ کے نام سے، تو میں اپنے چاہنے والوں کو یہ کہوں گا کہ شاذلی روحانی درسگاہ، یہی نام ہے نا؟ کیا نام ہے؟ شاذلی روحانی درسگاہ. یہ ہماری درسگاہ کا نام ہے، اسی نام پہ چینل ہے، تو آپ اس کو بھی جوائن کر لیں، کیونکہ جتنے زیادہ اس میں جوائن کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی سلسلہ شروع ہوتا رہے گا. کیونکہ احتیاط اچھی چیز ہے، اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یوٹیوب چینل ہے، الیکٹرانک ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط کے طور پہ ہمارا شاذلی روحانی درسگاہ جو چینل ہے آپ اس میں بھی جوائن ہو جائیے. کل کو اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ کوئی یوٹیوب پر، فیس بک پر یا کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ دوسرے پلیٹ فارم پر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے موجود ہوں. باقی اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے، حاسدین لوگوں سے محفوظ رکھے جو کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے پاس بھی باقاعدہ طور پہ وائرس آتا ہے، ہمارے پاس بھی بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر یہ کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے اور ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے تھوڑی سی مضبوط ہے. ہم لوگ ہر پل ہر اس پہ خبر رکھتے ہیں کہ کس قسم کا کوئی وائرس آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون لوگ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس سے محفوظ ہے. لیکن ان کے پھر بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جیسا ہوا، تو شاذلی روحانی درسگاہ آپ اس کو سرچ کر کے اس کو جوائن کر لیجیے گا. باقی میں اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، چینل کا اس کا لنک بھی وائرل کر دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی اس میں جوائن ہو کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم بحال کریں. اب میرے مرید ہیں کچھ آئے ہوئے، تو شاہ صاحب بیعت لے لیتے ہیں، سبحان اللہ. پھر ہم بندش توڑ کڑی جو بزرگوں کی نسبت سے. اور جو لوگ آپ لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بیعت ارادت کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بیعت طلب کرنا چاہتے ہیں، اپنی اپنی نیت سے آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. جو کلمات میں کہوں وہ کلمات کہنا ہے آپ نے، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں گے. یاد رکھنا کہ جو ہمارے مرید ہیں، جو ہمارے عقیدت مند ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جنہوں نے بیعت طلب ہم سے لی ہوئی ہے، میرے تمام اعمال کی ان کو اجازت ہے. سبحان اللہ. اچھا اب آپ کسی اور سلسلے سے تعلق ہے اور آپ بیعت طلب مجھ سے لے لیتے ہیں تو آپ کو بھی میری طرف سے اس کی تمام اعمال کی اجازت ہے. آئیے اب میں جو کلمات کہوں گا وہ کلمات آپ لوگوں نے کہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹھ جاؤ، اس طرف ہو کے بیٹھ جاؤ، بس بس صحیح آرام سے بیٹھ جاؤ. اب میں جو کلمات کہوں آنکھیں اپنی بند رکھنا، اور جو میں کلمات کہوں وہ آپ نے کہنا ہے. اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ سن کر بیعت کرنا چاہتے ہیں، دیکھ کر بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ان کلمات کو دہرائیں اور میرے ساتھ اس بیعت میں شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن محمد وعلی آلہ وسلم ان الذین یجعلون ید اللہ فوق ایدیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ملائکہ پر،
جنت اور دوزخ پر، جنت اور دوزخ پر، نیکی اور بدی پر، نیکی اور بدی پر، مرنے پر، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور میں اور میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں اور میں عہد کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں بیعت کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول سرکار دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ گزاروں گا۔ میں نے آپ تمام لوگوں کو جو مجھے سن رہے ہیں، جن جن لوگوں نے کلمات دہرائے ہیں، میں ان کو خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابو العلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں آپ سے بیعت لیتا ہوں کہ آپ نے بیعت قبول کری، قبول کی، کیا آپ نے بیعت قبول کری، قبول کی، کیا آپ نے بیعت قبول کری؟ قبول کی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کے راستے پر رکھے، اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اور آپ لوگوں کو میری طرف سے اجازت ہے، جو لوگ جن لوگوں نے بیعت لیے، جو کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، اپنا سبق لینا چاہتے ہیں، جو لوگ آج پہلی دفعہ میرے ساتھ جڑے ہیں، تو میری طرف سے ان کو ذکر کی جو میں نے ترتیب طریقے کا سمجھایا ہے اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، صلی سبحان اللہ اللہ۔ علیہ وسلم۔ ذکر کی اجازت ہے، فکر کی بھی اجازت ہے، ماشاءاللہ۔ تو حضور آج تو ماشاءاللہ کمال ہو گیا۔ اللہ پاک اس کمال کو اور جاری رکھے۔ کمال تو جمعے کو ہوگا، کمال تو جمعے کو ہوگا۔ ہاں، یہ کیا دھمال ہے؟ جمعے کو ہوگا، سبحان اللہ، لائیو دھمال۔ تو یاد رکھیے گا جمعے کو خصوصی ٹرانسمیشن ہے، پورے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اس کو کبھی مس نہ کیجیے گا۔ ایک خاص تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اور ایک خاص نعمت ہے کہ جس میں آپ کا بھی حصہ ہے، بتاؤں گا نہیں، انشاءاللہ جمعے کو ہوگا انشاءاللہ۔ مطلب جو دیکھیں گے اب جو جمعہ آئے گا، سبحان اللہ، آنے والا جمعہ، آنے والا جمعہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، سبحان چلیں۔ اللہ، قربان جاؤں جی۔ اب حضور ذکر کی طرف بڑھیں گے۔ اگر آپ نے فکر کرنی ہے تو فکر کی طرف بڑھتے ہیں، سبحان آپ اللہ نے حضور، ذکر کی طرف بڑھنا ہے تو ذکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل فکریں تو اتنی ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے، وہ فکریں نہیں ختم ہوتی ہیں۔ سوالات تو ایسے ہیں کہ سبحان اللہ، بس وہ ہمیں ملی نہ کوئی آنکھ اشک سے خالی، ہمیں ملی نہ کوئی آنکھ اشک سے خالی، ہر ایک دل میں غم روزگار دیکھا ہے، ہر ایک دل میں غم روزگار دیکھا ہے، عجب عالم فصل بہار دیکھا ہے، عجب عالم فصل بہار دیکھا ہے، چمن میں رقص شرر بار بار دیکھا ہے۔ چمن میں رقص شرر، شرر، یہ میری اپنی غزل لکھی ہوئی تھی، سبحان اللہ، بار بار دیکھا تو ہمارے پیر بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، تو انہوں نے جب یہ گنگنائی تھی نا، ان کو بہت پسند آئی، طاہر ندیم قادری صاحب، سبحان اللہ، تو ان کی اللہ نے ان کو آواز بھی بہت اچھی دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں غزل آپ کی پوری میں پڑھوں گا۔ میں کہا چلو جب وقت آئے گا پڑھیں گے، فی الحال ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا، الفاظ اثر رکھتے ہیں، الفاظ اثر رکھتے ہیں حضور۔ اب چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو، ذکر کی صورت میں ہو، منقبت کی صورت میں ہو، قول کی صورت میں ہو، سب اثر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور خیر مطلب فکریں تو ابھی چلے اور اب بھی ذکر ہیں، کی طرف بڑھتے ہیں، بسم اللہ لیکن وہ الرحمن الرحیم۔ ان کو بھی فکر ہو رہی ہوتی ہے، وہ لیپ ٹاپ گرم ہو جاتا ہے 1 گھنٹے بعد۔ نہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا نیا لیپ ٹاپ آئے گا انشاءاللہ آپ نے انشاءاللہ۔ دعا فرما دی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لا غالب إلا الله 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 سلطان ومالك النفوس نوره يضيء القلوب وذكره يشفي الصدور هو الأول هو الآخر هو الظاهر والباطن بيده كل شيء وإليه المصير هو القوي المتين هو المهيمن العزيز سبحانك يا الله
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ باقی الحمدللہ آج کے دن 16ویں رمضان کی نسبت سے میں نے بالخصوص خاص نقش اور خاص عمل آپ کو تعلیم کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کی جو ٹرانسمیشن ہوگی ہماری کل 17ویں ہوگی، اور 17 رمضان، یقیناً 17 رمضان تو سب کو یاد ہوگا کہ 17 رمضان کی بہت اہمیت ہے، اور وہ اہمیت کیوں ہے اور اس کے باطنی پہلو کیا ہیں، وہ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز پہ بات کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 17 رمضان 17 رمضان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور اب اجازت کی طرف بالکل بالکل سبحان بالکل۔ اللہ۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہمارے سوالات وہیں پر رہ جاتے ہیں اور وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، لیکن ان اوقات میں بھی ہم اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیتے ہیں۔
اللہ پاک اس سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے کو سلامت رکھے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، اور آپ کا مسکرانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى والرحمة هو السراج المنير والشفاعة هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على نبي